ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے۔ عزائے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے ان مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی آج پہلی مجلس ہے، اور ہم نے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے کچھ مخصوص سوروں کا انتخاب کیا ہے۔ 5 مجالس انشاءاللہ رہیں گی، اور ان 5 مجلسوں میں الگ الگ قرآن مجید کے سوروں کی تفسیر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اسی تفسیر کے ذیل میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت، شہزادی کی فضیلت، شہزادی کا رتبہ، شہزادی کا مرتبہ اور شہزادی کی بلندی بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ 10:30 بجے تک اس وقت کی مجلس تمام ہو جائے گی۔ کل سے انشاءاللہ وقت پہ مجلس شروع ہوگی اور وقت ہی پہ انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گی۔ سورہ مبارکہ حمد کی آج ہمیں تشریح کرنی ہے جتنی ہو سکے گی، باقی انشاءاللہ کل کی مجلس میں پھر مکمل کر دیا جائے گا اس تفسیر کو۔ سورہ حمد جس کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی علیہ السلام، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے شروع ہے؟ بے سے شروع ہے۔ بے یہ مدد کے لیے آتی ہے اور استعانت کے لیے آتی ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے بے کا استعمال مدد کے لیے ہوتا ہے۔ جب ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں تو بے کے ذریعے سے مدد مانگی جاتی ہے۔ ہم اللہ کے نام سے مدد مانگ رہے ہیں اپنے کام کو شروع کرنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی کام کا آغاز انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے تو کام انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، اور جس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے تو اس کام میں کسی طریقے کا کوئی خیر نہیں ہوتا، وہ کام خیر والا کام نہیں ہوتا، بھلائی والا کام نہیں ہوتا۔ شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے۔ بے کے آگے ہے اسم، اسم کہتے ہیں نام کو،
اسم کے اصل معنی ہے بلندی کے، اسم کے کیا معنی ہے؟ بلندی کے۔ نام کو اسم کیوں کہا جاتا ہے؟ نام کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ نام کے ذریعے ہی انسان کی چھپی ہوئی ذات کو ظہور کی بلندی ملتی ہے، اس لیے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ آپ باہر نکلے، کس نے مجلس پڑھی تھی، تو آپ بتانے لگیں کہ خطیب بیٹھے ہوئے تھے، سر پہ عمامہ تھا، قبا پہنے ہوئے تھے، عبا پہنے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو نام یاد آیا کہ مولانا جعفر رضوی صاحب نے مجلس پڑھی تھی، تو ابھی تک جب تک نام نہیں لیا سامنے والے کو آپ سمجھا کیسے پائیں گے؟ جیسے ہی نام لیا، وہ میری ذات جو ابھی تک چھپی ہوئی تھی اسے ظہور کی بلندی نصیب ہو گئی، اس لیے ہم نام کو اسم کہتے ہیں عربی زبان میں۔ کس کے نام سے شروع کر رہے ہیں؟ اللہ کے نام سے۔ اللہ کے تو بہت سارے نام ہیں، اللہ کے بہت سارے نام ہیں، غفار، قہار، جبار، متکبر، حی، قیوم، بہت سارے نام ہیں اللہ کے۔ تو شروع کرنے کے لیے اللہ کے نام میں سے صرف اللہ ہی کو کیوں چنا گیا؟ توجہ دیجیے گا۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں میں سے ہر نام کسی ایک صفت کا مظہر ہے۔ مثلا آپ کہیں گے رحمان تو رحمت کا مظہر ہے، رحیم رحمت کا مظہر ہے، غفار مغفرت کا مظہر ہے، قہار قہر کا مظہر ہے، جبار جبر کا مظہر ہے، متکبر تکبر کا مظہر ہے، حی حیات کا مظہر ہے۔ تو جتنے بھی اللہ کے نام ہیں سب صرف اور صرف ایک صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تنہا اللہ ہی ایسا نام ہے کہ جو ہر صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے سب سے اچھا نام شروع کرنے کے لیے کون سا نام ہے؟ جو سب صفات کا مظہر ہو، اور وہ نام کیا ہے؟ اللہ۔ ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ کون اللہ؟ کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کے معنی بھی رحمت نازل کرنے والا، رحیم کے معنی بھی رحمت نازل کرنے والا، مگر دونوں میں فرق ہے۔ رحمان کا تعلق اس کی عمومی رحمتوں سے ہے اور رحیم کا تعلق اس کی خصوصی رحمتوں سے ہے۔ عمومی رحمت مطلب سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ تو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو زندہ رکھنے کے جتنے بھی اسباب ضروری ہیں اس کے لیے ان اسباب کو مہیا کرنا کس کے اوپر واجب ہوگا؟ اللہ کے اوپر واجب ہے، چونکہ پیدا ہی اللہ نے کیا ہے نا۔ اب ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت زندہ رہنے کے لیے ہے، ساری چیزوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی۔ اور یہ وہ ضرورتیں سب کی پوری کرتا ہے، چونکہ سب کو پیدا اسی نے کیا ہے۔ وہ مسلمان ہو کہ کافر ہو کہ مجوسی ہو کہ یہودی ہو کہ عیسائی ہو، جو بھی ہو، پیدا چونکہ اسی نے کیا ہے، ضرورتیں سب کی پوری کرے گا۔ یہ ہے رحمان، یعنی عمومی رحمت نازل کرنے والا، وہ جو سب پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ کچھ مخصوص بندے اس کے ہو جاتے ہیں جن پر وہ خصوصی رحمتیں نازل کرتا ہے، اس تعلق سے وہ رحیم ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو رحمان کا تعلق اس دنیا سے ہے، رحیم کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ سب پر عمومی رحمت نازل کرتا ہے اس لیے وہ رحمان ہے، کچھ اس کے مخصوص بندے ہیں جن پر وہ خصوصی رحمت نازل کرتا ہے اس لیے وہ رحیم ہے۔ تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، لیکن رسول کی حیات کے بعد ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ کچھ لوگوں نے نماز پڑھاتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو درمیان سے ختم کر دیا۔ امیر شام نے نماز پڑھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی نہیں پڑھی۔ جیسے نماز تمام ہوئی، وہ لوگ جو رسول کے زمانے سے رسول کے پیچھے نماز پڑھے ہوئے تھے ان لوگوں نے فوراً کہا نسیتا ام اسرقتا، تو بسم اللہ بھول گیا ہے یا تو نے بسم اللہ کو چوری کر لیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے جتنے بھی فضائل ہیں سب کو چوری کرنا ان کی 1400 سال پرانی عادتیں ہیں۔ جتنی بھی بلندیاں ہیں ان کو چوری کرنا 1400 سال
پرانی عادتیں ہیں، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اہل بیت کے فضائل چرائے نہیں جا سکتے، اہل بیت کے فضائل گھٹائے نہیں جا سکتے، اہل بیت کے فضائل کم نہیں کیے جا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خود اہل بیت کی فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولائے متقیان حضرت امیر مومنان علی بن ابی طالب علیہ السلام تفسیر بیان کر رہے تھے، صبح نمودار ہونے لگی، ابن عباس اٹھ کے چلنے لگے۔ مولا نے فرمایا ابن عباس جانے سے پہلے ایک اور بات سنتے جاؤ، ایک اور بات سنتے جاؤ کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے میں ہے، جو بے میں ہے وہ بے کے نیچے والے نقطے میں ہے، اور میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے لگا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کے آگے کیسے شروع ہوتا ہے سورہ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں سے توجہ میری طرف پوری طریقے سے رکھیے گا۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الحمد، حمد کہتے ہیں تعریف کو۔ تعریف کے لیے بھی عربی لغت اور ڈکشنری میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، حمد اور مدح۔ مدح جسے بولتے ہیں، سنتے ہیں نا مدحیہ اشعار پڑھ رہے ہیں شاعر، تو مدح بھی تعریف کو بولتے ہیں، ہم بھی تعریف کو بولتے ہیں، مگر دونوں تعریفوں میں فرق ہے۔ ہم تعریف کون سی ہے، مدح کون سی تعریف ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ مدح اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی ذاتی کمال نہ پایا جاتا ہو، ذاتی اختیار کی وجہ سے جو تعریف ہوتی ہے اسے حمد کہتے ہیں، اور جو ذاتی کمال کے بغیر تعریف ہو اسے مدح کہتے ہیں۔ مثلا پنکھا بہت اچھی ہوا دے رہا ہے، تعریف ہے کہ نہیں ہے یہ، لیکن یہ حمد نہیں ہے، یہ مدح ہے، اس لیے کہ پنکھا اچھی ہوا خود نہیں دے رہا ہے، کسی نے اسے اس قابل بنایا ہے تو اچھی ہوا دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، کسی نے اسے باکمال بنایا ہے تو اچھی ہوا دے رہا ہے، تو یہ تعریف ہوتی ہے مدح۔ اور حمد اختیاری کمال پر کی جانے والی تعریف کو حمد کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کی جو بھی تعریف ہے، سب تعریفیں اس کی اختیاری کمال پر کی جاتی ہیں۔ اب اسے اختیاری کمال کو سمجھنا ہے۔ ہم سے پہلے کیا ہے؟ الف لام۔ الف لام کا ترجمہ ہوتا ہے تمام، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تمام تعریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں، دو تفسیر ہم بیان کر سکتے ہیں تمام تعریف کی۔ پہلی، تعریف کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب اللہ کے لیے ہیں، ایک۔ دوسرے، جس کی بھی تعریف کی جائے گی وہ تعریف پلٹ کے اللہ ہی کی طرف جائے گی۔ توجہ، آپ ڈاکٹر کے پاس سے نکلے، باہر آئے، کسی نے پوچھا طبیعت ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہاں بالکل ٹھیک ہے، جانے سے پہلے تو ٹھیک نہیں تھی۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں کتنی شفا ہے۔ اب یہ ڈاکٹر کی جو تعریف کی جا رہی ہے، آپ سوچئے یہ شفا ڈاکٹر نے خود اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہے یا اللہ نے شفا رکھی ہے تو شفا والا ہاتھ بنا ہے؟ اس کا مطلب ڈاکٹر کی تعریف نہیں ہے، اصل میں اللہ کی تعریف ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صنعت کی تعریف نہیں ہے، صانع کی تعریف ہے۔ خلقت کی تعریف نہیں ہے، خالق کی تعریف ہے۔ تصویر کی تعریف نہیں ہوتی، مصور کی تعریف ہوتی ہے، تصویر بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنے کو تصویر کے ذریعے پہچنوایا ہے۔ کیسے پہچنوایا ہے؟ وہ اللہ وہ ہے جو خالق ہے، باری ہے، مصور ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا صورکم فاحسن صورکم، اس اللہ نے تمہاری تصویر بنائی، کتنی اچھی تصویر بنائی، کتنی پیاری تصویر بنائی، کتنی خوبصورت تصویر بنائی۔ اب اللہ کے اختیاری کمال ملاحظہ فرمائے، جہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا وہاں پہنچ گیا ہوں۔ اللہ نے تصویر کے ذریعے سے اپنا تعارف کیوں پیش فرمایا؟ تصویر ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے، پینٹنگز جسے ہم بولتے ہیں۔
جب ہم اپنے گھر میں تصویر لگاتے ہیں تو تصویر کو ایسی جگہ لگانے سے بچتے ہیں جہاں تیز ہواؤں کا آنا جانا ہو، اس لیے کہ اگر ہوا تصویر تک پہنچے گی تو تصویر دھندلی ہو جائے گی۔ تصویر کو وہاں لگانے سے بچتے ہیں جہاں آگ پہنچ جاتی ہو، اس لیے کہ اگر آگ تصویر تک پہنچ جائے گی تو آگ تصویر کو جلا دے گی۔ اسی طریقے سے تصویر کو ہم وہاں لگانے سے بچتے ہیں جہاں پانی پہنچ جائے، اس لیے کہ پانی اگر تصویر تک پہنچے گا تو تصویر خراب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے تصویر کو ہم وہاں لگانے سے بچتے ہیں جہاں دھول مٹی پہنچ جائے، اس لیے کہ اگر مٹی خاک تصویر تک پہنچ جائے گی تو تصویر کو خراب کر دے گی۔ اللہ کے اختیاری کمال ملاحظہ نہیں فرمایا آپ نے؟ نہیں توجہ فرمائی؟ تصویر کے یہ 4 دشمن ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی، جن سے ہم تصویر کو پوری زندگی بچاتے رہتے ہیں۔ تصویر کے یہ 4 دشمن آگ، ہوا، پانی، مٹی، اللہ کے اختیاری کمالات کو پوری طاقت سے سلام کرنا ہے کہ سوچئے تصویر کے ان 4 دشمنوں کو ایک جگہ جمع کر کے جو انسان کی تصویر بنا دیتا ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تصویر کے 4 دشمنوں کو ایک جگہ جمع کر کے جو انسان کی تصویر بنا دے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اب اللہ کا کمال کا اندازہ ہوا؟ کمال اللہ کا کیا ہے؟ جو مختلف مزاجوں کو ایک جگہ جمع کر دے وہ اللہ ہے۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، جو مختلف مزاجوں کو ایک جگہ جمع کر دے وہ اللہ ہے۔ جو مختلف مزاجوں کو ایک جگہ جمع کر دے وہ اللہ ہے۔ اگر یہ صفت کسی بندے میں بھی پائی جانے لگے، جو مختلف مزاجوں کو ایک جگہ کوئی بندہ کرنے لگے، تو پھر وہ بندہ بندہ نہیں رہتا، مظہر صفات خدا بن جاتا ہے۔ پھر اس کو دیکھ کر خدا پہچانا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر خدا کو سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو نہ ملے ایسا بندہ جو مختلف مزاجوں کو ایک جگہ جمع کر دے تو میرے پاس آئے، میں اسے کربلا میں لے کے چلتا ہوں۔ حسین نے صف بنائی، جہاں حر کو کھڑا کیا وہی حبیب کو کھڑا کیا، جہاں حبیب کو کھڑا کیا وہی جون کو کھڑا کیا، جہاں جون کھڑے ہیں وہی عباس کھڑے ہیں، جہاں عباس کھڑے ہیں وہی اکبر کھڑے ہیں، جہاں اکبر کھڑے ہیں وہی قاسم کھڑے ہیں۔ حسین نے مختلف مزاجوں کو ایک جگہ جمع کر کے بتایا ہے کہ جو ایک کو 72 کر دے وہ حسین نہیں ہوتا، جو 72 کو ایک بنا دیتا ہے وہ حسین ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو حمد اللہ کی، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے۔ تفاسیر بیان کرتی ہیں کہ اللہ نے خود کو عالمین کا رب کہہ کر ہر طریقے اور ہر قسم کے رب کا انکار کر دیا۔ اللہ نے بتا دیا رب کوئی اور نہیں ہے، رب صرف میں ہوں۔ تفاسیر میں ملتا ہے کہ پرانے زمانوں میں بہت سارے رب ہوا کرتے تھے۔ روم میں روم والوں کے 32,000 رب ہوا کرتے تھے۔ ان کا کمرے کا رب الگ ہوا کرتا تھا، بیٹھک کا رب الگ ہوا کرتا تھا، دالان کا رب الگ ہوا کرتا تھا، چھت کا رب الگ ہوا کرتا تھا، دسترخوان کا رب الگ ہوا کرتا تھا، کھیتوں کا رب الگ ہوا کرتا تھا، جنگلات کا رب الگ تھا، پہاڑوں کا رب الگ تھا۔ تفاسیر لکھتی ہیں کہ بازاروں میں اتنے انسان نہیں چلتے تھے جتنے انسانوں کے رب ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا رب بہت سارے نہیں ہیں، رب صرف میں ہوں، اور میں ایک ہوں، میں یکتا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں واحد ہوں، میں احد ہوں، میں ایک ہوں۔ اور یہ یکتائی اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ خود بھی ایک ہے، اور اللہ نے جس کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے ان سب کو بھی ایک ہی رکھا ہے۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، اللہ خود بھی ایک
اور اللہ نے جن جن کو ذریعہ بنایا ہے اپنے آپ کو پہچاننے کا، ان سب کو بھی اللہ نے ایک ہی رکھا ہے۔ اللہ خود بھی ایک، اللہ کا گھر بھی ایک، گھر میں پیدا ہونے والا بھی ایک۔ اللہ خود بھی ایک، اللہ کا گھر بھی ایک، گھر میں پیدا ہونے والا بھی ایک، اللہ کا قرآن بھی ایک، نوک نیزہ پہ قرآن سنانے والا بھی ایک۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور رحمان الرحیم کی تفسیر میں پہلے بتا چکا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بس آپ کی ذہانت اور آپ کی سماعت کی نزاکت محسوس کرنے کے لیے اسی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ رحمان کا تعلق دنیاوی رحمتوں سے ہے، رحیم کا تعلق آخرت کی رحمتوں سے ہے۔ بات طے ہو گئی نا؟ اب نزاکت دیکھیے قرآن کی، اگر سمجھ میں آ گئی تو آپ کی ذہانتوں کو سلام، نہیں بات پہنچا پایا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری ہی بات میں کوئی کمی ہے جو میں پہنچا نہیں پایا۔ آپ سب لوگ تو ماشاءاللہ ذہین ہیں ہی۔ رحمان کا تعلق اس دنیا سے ہے، رحیم کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ پڑھیے سورہ حمد، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین۔ رحمان کا تعلق اس دنیا سے تھا تو اللہ نے رحمان کو عالمین کے ساتھ رکھا، رحیم کا تعلق اس دنیا سے تھا تو رحیم کو یوم الدین کے ساتھ رکھا، اور اللہ نے بتایا کہ بس یہی تمہارا مکمل سفر ہے، عالمین سے چلنا ہے، یوم الدین تک جانا ہے، اور یہ سفر میری رحمتوں کے سائے میں مکمل ہوگا۔ بغیر میری رحمتوں کا دامن تھامے ہوئے سفر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب توجہ دیجیے گا عزیزوں، تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رب کون؟ اللہ۔ رحمان کون؟ اللہ۔ یوم الدین کا مالک کون؟ اللہ۔ سب کچھ اللہ ہی ہے، تو ہم ادھر ادھر کہاں بھٹکیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ پروردگار جب تو ہی رب ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ادھر ادھر کہاں بھٹکیں گے؟ ہم تجھی سے مدد چاہیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے۔ اچھا، جب ہم نے کہا ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں کہہ کے باہر نکلے تو باہر والوں نے اعتراض کیا ہم پر کہ جب مسجد میں تھے تو کہہ رہے تھے کہ مدد تجھی سے چاہیے، جب باہر نکلے تو یا علی مدد کا ترانہ گانے لگے۔ جب مسجد میں تو کہہ رہے تھے کہ مدد تجھی سے چاہیے پروردگار، اب علی کا تذکرہ کیوں باہر نکل کر؟ کس وجہ سے علی کا تذکرہ؟ تو صرف ایاک نستعین دیکھا ہے، ایاک نستعین سے پہلے ایاک نعبد بھی تو ہے۔ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں۔ تو عبادت جب اللہ کی کر رہے ہیں، ہم نے اذان دی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عبادت تو اللہ کی ہے، ذکر محمد کیا کر رہا ہے؟ کا صاحب یہ اذان کی بات ہے، نماز کے باہر کی بات ہے تو نماز میں بھی آ جائیے، تشہد میں بھی ذکر محمد ہو رہا ہے۔ تو دنیا ہمیں کیا جواب دے گی؟ محمد کا ذکر کیسے چھوڑیں؟ اسی محمد نے ہی تو ہمیں اللہ کو پہچانوایا ہے۔ تو ہم بھی تو دنیا کو یہی بتاتے ہیں دائرہ بڑھا کر، علی کا ذکر کیسے چھوڑیں؟ علی کے ذریعے محمد کو پہچانا ہے، محمد کے ذریعے خدا کو پہچانا ہے۔ کیسے چھوڑیں علی کا تذکرہ؟ علی کے ذریعے محمد کو پہچانا، محمد کے ذریعے خدا کو پہچانا۔ اور ویسے بھی علی کے ذکر کے بغیر محمد سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے۔ چشمہ پہنا ہوا ہے آپ نے، اگر نظر کا چشمہ ہو تو چشمہ اتاریے، کوئی کاغذ انہیں پکڑائیے، پڑھ کے دکھائیے، پڑھ دیں گے؟ نہیں پڑھا جائے گا۔ کچھ دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ کچھ تو دکھائی دے رہا ہوگا، کہ لفظ چھوٹے چھوٹے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب لگائیے چشمہ،
فوراً پڑھ دیں گے۔ اب کیا دکھائی دے رہا ہے کہ لفظ جیسے ہیں ویسے دکھائی دے رہے ہیں، جملہ رائے گا نہ ہو جائے۔ پورا سفر طے کر کے اور پوری تھکن کے ساتھ آج ممبر پہ بیٹھا ہوں، جملہ پوری طریقے سے توجہ سے سننا ہے، پوری طاقت سے سننا ہے، جملے کی نزاکت رائے گا نہ ہو جائے۔ چشمہ لگائیے، پڑھیے کہ لفظ جیسے ہیں ویسے دکھائی دے رہے ہیں، چشمہ اتار کے پڑھیے کہ لفظ چھوٹے چھوٹے دکھائی دے رہے ہیں۔ بس یہی تو بتانا چاہتا ہوں، علی کا ذکر نبی کو دیکھنے کا چشمہ ہے، علی کا ذکر نبی کو دیکھنے کا چشمہ ہے۔ جس نے علی کے ذکر کا چشمہ لگا کے نبی کو دیکھا اسے نبی نبی نظر آیا، جس نے چشمہ اتار دیا اسے نبی اپنے جیسا نظر آیا۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے پروردگار، جب تو ہی اللہ ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی یوم الدین کا مالک ہے، تو ادھر ادھر کہاں بھٹکیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیا مدد چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مدد یہ چاہیے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ ترجمے اس کے دو ہوتے ہیں، بعض افراد ترجمہ کرتے ہیں کہ صراط مستقیم دکھا، بعض ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ ترجمے دونوں ہی صحیح ہیں، توجہ دیجیے گا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا وہ بھی صحیح کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ وہ بھی صحیح کہتے ہیں۔ ترجموں کے درمیان تو اہدنا الصراط پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا دے یا صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ کس سے دعا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ سے۔ نزاکت دیکھیے گا، سورہ حمد کی نزاکتیں دکھائی ہیں میں نے آج آپ کو۔ کس سے دعا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ سے۔ کیا دیکھنے گئے ہیں؟ صراط مستقیم۔ پروردگار صراط مستقیم دکھا، اللہ ہی سے تو کہہ رہے ہیں نا۔ اچھا یہ بھی کمال کی بات ہے، صراط مستقیم کی ہدایت دے، یہ کس سے کہہ رہے ہیں ہم؟ اللہ سے۔ تمام عالم اسلام روزانہ 5 وقت 10 مرتبہ اللہ سے کہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اسی کو دوغلاپن کہتے ہیں، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ ہدایت اللہ سے مانگتے ہو، ہادی خود بنا لیتے ہو۔ بھائی جب ہدایت اللہ سے مانگ رہے تھے تو سمجھ میں آنا چاہیے تھا نا کہ ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہادی بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے، پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے۔ صراط مستقیم کی ہدایت دے، اللہ سے کہہ رہے ہیں صراط مستقیم دکھا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ تو ہم نے دکھا دیا ہے۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اس کا مطلب ہم گئے تھے اللہ کے پاس دیکھنے صراط مستقیم، اللہ نے بتایا ان لوگوں کو ڈھونڈو جن پر ہم نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اب سانسوں کا لینا نعمت ہے، آنکھوں کا دکھائی دینا نعمت ہے، کانوں کا سننا نعمت ہے، کھانے پینے کی طاقت ہونا نعمت ہے، چلنا پھرنا نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں تو اللہ نے ہر بندے پہ نازل فرمائی ہیں، تو سبھی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمومی نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، خصوصی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے۔
خصوصی نعمتیں کہاں پتہ چلیں گے کہ کس پہ نازل ہوئی؟ تو میدان غدیر چل کے دیکھ لیجئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے نعمتیں مکمل کر دی، نعمتیں تمام کر دی۔ یعنی اللہ نے بتایا کہ تم میرے پاس آئے ہو صراط مستقیم دیکھنے، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر ہم نے نعمت نازل فرمائی، اور نعمت نازل کی ہے اہل بیت کے اوپر۔ اس کا مطلب دنیا گئی تھی اللہ کے دروازے پر، اللہ نے بھیج دیا اہل بیت کے دروازے پر۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو دنیا گئی ہے اللہ کے دروازے پر، اور اللہ نے بھیجا اہل بیت کے دروازے پر۔ صراط مستقیم دکھا دے، صراط مستقیم دکھا دے۔ اب دن میں 10 مرتبہ ہم کہتے ہی ہیں کہ صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پر باقی رکھ، صراط مستقیم پر باقی رکھ، تو کم سے کم پتہ تو ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم کون ہے۔ اگر زندگی کے کسی چوراہے پر صراط مستقیم سے ہماری ملاقات ہو جائے تو دیکھ کے پہچان تو لیں کہ یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں، جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو صراط مستقیم بس ایک جملے میں سمجھ لیجئے گا، نہ کوئی تفسیر ہے، نہ کوئی تاریخ ہے، نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ علمی گفتگو ہے، بالکل سامنے کی بات ہے۔ جیومیٹری کی زبان میں جیومیٹری ایک مکمل علم ہے جو سمٹتا سمٹتا اسٹوڈنٹ کے بیگ میں جیومیٹری باکس کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ جیومیٹری باکس ہوتا ہے نا، جیومیٹری کی زبان میں صراط مستقیم کہتے ہیں اسٹریٹ لائن کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اسٹریٹ لائن، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ یہ اسٹریٹ لائن کیا ہوتی ہے؟ کاغذ پر لگی ہوئی 2 بندوؤں کو یا 2 نقطوں کو یا 2 ڈاٹس کو جو شارٹ کٹ میں ملا دے وہ ہے اسٹریٹ لائن۔ جو کہوں وہ بھی سمجھنا ہے، جو نہ کہہ سکوں وہ بھی سمجھنا ہے، جو نہ کہہ سکوں اس کا سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ کہی جانے والی بات ہے تو سبھی سمجھ لیتے ہیں۔ مسجد میں آ گئے ہم نے کاغذ پر 2 نقطے، 2 بندیاں، 2 بندو، 2 ڈاٹس لگائے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں اسٹریٹ لائن بنوانی ہے، اسٹریٹ لائن، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ ایک چچا نے کہا لائیے میں بنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کاغذ قلم ہم سے لیا، بغیر کسی سہارے اور وسیلے کے لائن کھینچنا شروع کی۔ بڑھاپا تھا، ہاتھ ہل گیا، لائن ٹیڑھی ہو گئی۔ دوسرے بڑے میاں نے کہا لائیے ہم بنا دیتے ہیں۔ ہم نے کاغذ قلم انہیں تھما دیا، انہوں نے بھی بغیر کسی سہارے اور وسیلے کے لائن کھینچنا شروع کی۔ بڑھاپا ان کا بھی تھا، آنکھوں سے چشمہ گر گیا، لائن پھر ٹیڑھی ہو گئی۔ اب پڑھ کے بتا رہا ہوں، صورت میں پڑھ رہا ہوں، سن کے بتائیے گا صورت میں سن رہے ہیں۔ تیسرے صاحب نے کہا لائیے میں بنا دیتا ہوں۔ ہم نے کاغذ قلم انہیں تھما دیا، انہوں نے بھی پہلے والے دونوں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سلامت رہیے بغیر کسی سہارے اور وسیلے کے لائن کھینچنا شروع کی۔ بڑھاپا ان کا بھی تھا، کھانسی اٹھ گئی، لائن پھر ٹیڑھی ہو گئی۔ جب مکمل 3 مرتبہ ہم صراط مستقیم تک پہنچنے میں ناکام ہوئے تو وہیں ایک جوان بیٹھا تھا، اس نے کہا لائیے میں بنا دیتا ہوں۔ ان تینوں نے اسے گھور کے دیکھا، ہم سے تو بنی نہیں، تجھ میں سرخاب کے پر لگے ہیں جو تو بنا دے گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اپنا بیگ کھولا، بیگ میں سے جیومیٹری باکس نکالا، جیومیٹری باکس میں سے اسکیل نکالا۔ اب جو دونوں نقطوں کے درمیان رکھا تو لائن بالکل سیدھی تھی۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ اس جوان نے ہمیں بتایا کہ بغیر اسکیل کے صراط مستقیم نہیں ملتا۔ اسکیل تو پہنچ گیا نا، پیمانہ اسکیل، پیمانہ اسکیل۔ اب جس کے ذہن میں اسکیل اور پیمانے کی تصویر ابھر آئی ہو، نہ بولے پوری طاقت سے تو مجھے شکایت رہے گی اس سے۔ اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی کہ بغیر پیمانے کے صراط مستقیم نہیں ملتا۔
بغیر پیمانے کے صراط مستقیم نہیں ملتا۔ دنیا کہاں کہاں سے اہل بیت کے فضائل کو چھپائے گی، جا کے کوئی بھی عربی ڈکشنری اٹھا کے دیکھو، پیمانے کو عربی میں امامت کہتے ہیں۔ پیمانے کو عربی میں امامت کہتے ہیں۔ جس کے ذہن میں اسکیل کی اور پیمانے کی تصویر آ گئی ہو، پوری طاقت سے سوال جواب دینا ہے، پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ پیمانے کو عربی میں امامت کہتے ہیں۔ اسکیل کی تصویر آ گئی نا ذہن میں پیمانے کی۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ کیا آپ نے بول دیا، پیمانے کو امامت کیسے کہہ سکتے ہیں، تو اس سے کہیے گا مجھ سے مت پوچھ، نہ کسی ذاکر سے پوچھ، نہ کسی وائز سے پوچھ، نہ کسی مجتہد سے پوچھ، نہ کسی عالم سے پوچھ، جا کے جیومیٹری کے ٹیچر سے پوچھ کہ پیمانے اور اسکیل کو امامت کیوں کہتے ہیں۔ اس لیے کہ پیمانے میں 12 انچ میں نے نہیں رکھے، اور ہر انچ کے درمیان 5 ڈاٹس بھی میں نے نہیں رکھے۔ پیمانے کے 12 انچ اور 5 ڈاٹس بتا رہے ہیں کہ 12 اور 5 کے راستے ہی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ یہ صراط مستقیم کے لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی۔ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تو نے نعمت نازل فرمائی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور جو گمراہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جن کو خود کبھی راستہ نہ ملا ہو وہ دوسروں کو راستہ کیسے دکھا سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ پورا سورہ مکمل سورہ جسے فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، چونکہ یہاں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ اسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی ساری کتابوں کا مرکز ہے سورہ مبارکہ حمد، بالکل ایسے ہی جیسے شہزادی فاطمہ کو ام الائمہ کہتے ہیں۔ سب اماموں کی ماں ہے فاطمہ زہرا، اور ہر صورت میں شہزادی فاطمہ مکمل فضیلتوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ صرف ماں ہی نہیں، عورت کی زندگی کے کتنے رخ ہوتے ہیں؟ 3۔ ایک منزل میں عورت بیٹی ہوتی ہے، ایک منزل میں عورت زوجہ ہوتی ہے، کسی کی بیوی ہوتی ہے، ایک منزل میں عورت ماں ہوتی ہے۔ عورت چاہے بیٹی ہو، چاہے عورت زوجہ ہو، چاہے عورت ماں ہو، اللہ نے ساری فضیلتیں عورت کے قدموں میں ڈال دی ہیں، ایک بیٹی کی صورت میں بھی، زوجہ کی صورت میں بھی، اور ماں کی صورت میں بھی۔ جب عورت بیٹی ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ عورت کی فضیلت دیکھ رہے ہیں، بیٹی کیا ہوتی ہے؟ باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ فضیلتوں کا معیار ہے، فضیلتوں کا وقار ہے عورت بیٹی کی صورت میں۔ اور جب یہی بیٹی کسی کی زوجہ بنتی ہے تو نبی نے فرمایا من تزوج احرز نصف ایمانہ، جس نے شادی کی اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس کا مطلب عورت زوجہ بن کر شوہر کے ایمان کو مکمل کرتی ہے، اور جب یہی عورت ماں بن جاتی ہے تو حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ عورت بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت، عورت زوجہ ہے تو شوہر کے ایمان کو مکمل کرنے والی۔ یہی عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے پیروں کے نیچے اس کے اولاد کی جنت ہوتی ہے۔ تو عورت خود اتنی بلند ہے، اب سوچئے جب عورت تینوں رخ سے اتنی بلند ہے تو شہزادی فاطمہ کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ شہزادی زہرا کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اب بلندیوں کا عالم سمجھنا ہے تو ایسے سمجھیے، عورت پہلی منزل میں بیٹی ہوتی ہے، جب بھی بیٹی ہوگی، جو بھی بیٹی ہوگی، اپنے باپ کے لیے رحمت ہوگی۔
اس کا مطلب فاطمہ بھی بیٹی کی صورت میں اپنے باپ کے لیے رحمت تھی، مگر کروڑوں سلام ہمارے زہرا کے اوپر کہ فاطمہ بیٹی کی صورت میں ایسے باپ کے لیے رحمت تھی جو خود رحمت للعالمین تھا۔ اور جب یہی عورت زوجہ ہوتی ہے تو کیا فرمایا حضور نے؟ اپنے شوہر کے ایمان کو مکمل کرنے والی ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، فاطمہ بھی تو کسی کی زوجہ تھی، اس کا مطلب فاطمہ بھی جب زوجہ ہوئی تو انہوں نے بھی اپنے شوہر کے ایمان کو مکمل کیا۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہمارے شہزادی زہرا کی عظمتوں اور فضیلتوں پر کہ فاطمہ مکمل کر رہی تھی ایسے شوہر کے ایمان کو جو خود علی کل ایمان تھا۔ اور جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کے پیروں کے نیچے اس کے اولاد کی جنت ہوتی ہے۔ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کے پیروں کے نیچے اس کے اولاد کی جنت ہوتی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے نا، زہرا بھی تو ماں بنی ہے تو زہرا کے پیروں کے نیچے بھی زہرا کی اولاد کی جنت ہے، مگر کروڑوں سلام ہمارے شہزادی پر جنت ہے پیروں کے نیچے ایسی اولاد کی جو خود جوانان جنت کے سردار تھے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں یہ عظمتیں ہیں۔ بیٹی کی صورت میں باپ کے لیے ڈھارس تھی زہرا، زوجہ کی صورت میں علی کی ساتھی اور شریک حیات تھی زہرا۔ وہ علی جو زمانے کا مشکل کشا تھا، جب اس پر مشکلیں پڑیں تو ان کی مشکل کشائی جس شخصیت نے کی اس شخصیت کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ یہ پسلیاں زہرا کی اپنے لیے نہیں ٹوٹی تھیں، علی کی حفاظت کے لیے ٹوٹی تھی۔ مسلسل آپ لوگ عزائے جناب سیدہ میں شرکت فرمائیں گے۔ جو لوگ تشریف لائے ہیں اللہ ان کی عزاداری کو قبول فرمائے، جو نہیں آ پائے ہیں وہ بھی بہرحال پوری قوت اور طاقت کے ساتھ عزاداری میں ضرور شرکت فرمائیں گے۔ جتنی بھی ہمت اور طاقت ہو آپ کے پاس اتنی طاقت سے شہزادی فاطمہ کے عزاداری میں خود کو لگائیے اور خود کو صرف کیجیے۔ سب کچھ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب انہی کا ہے، شہزادی ہی کا ہے، سیدہ ہی کا ہے۔ کتنی مصیبتیں سہی ہیں شہزادی فاطمہ نے، کتنی مصیبتیں۔ فضیلتوں کا عالم تو دیکھ لیا کیا ہے زہرا کی۔ عالم یہ ہے کہ دروازے پر رسول سلام کرنے آتے تھے اور اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں دیکھی ہیں، اور آگ اور لکڑیاں ایسی کہ زہرا نے سوال کیا دروازے کے پیچھے سے کہ تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کے نواسے حسن و حسین رہتے ہیں؟ آواز آئی سامنے سے، علی کو باہر بھیج دو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ آگ لگائی گئی۔ اب مصیبت اور ستم یہ نہیں ہے کہ دروازہ گرایا گیا آگ لگائی گئی، مصیبت معلوم ہے کیا ہے؟ ماں کی صورت میں زہرا کے بچے بھی وہی موجود ہیں، حسن و حسین وہی موجود ہیں، زینب و ام کلثوم وہی موجود ہیں۔ جب کوئی بھی حادثہ گھر میں پیش آتا ہے، کوئی بھی حادثہ پیش آئے گا گھر میں، رات کے سناٹے میں اچانک مثلا دروازہ ہی تیز ہوا سے بند ہو جاتا ہے تو بچہ ڈر کے کہاں جاتا ہے؟ ماں کے پاس جائے گا، ماں کے دامن کو پکڑے گا۔ کوئی بھی حادثہ باہر سے شور اٹھا تو بچہ کہاں جائے گا؟ ماں کے پاس جائے گا۔ سوچئے دروازے میں آگ لگ رہی ہوگی تو چھوٹے چھوٹے حسن و حسین زینب و کلثوم شہزادی فاطمہ کے دامن ہی سے تو لپٹے ہوئے ہوں گے۔ دروازہ جب گرا ہے جل کر اور ظالموں کے تازیانے لہرائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن دیکھ رہے تھے زہرا کو تازیانہ مارا جا رہا ہے، حسین دیکھ رہے تھے زہرا کو تازیانہ مارا جا رہا تھا۔ اللہ
کسی کی اولاد کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسن و حسین نے دیکھا ہے، زینب و ام کلثوم نے دیکھا ہے۔ ستم معلوم ہے کیا ہے؟ صرف حسن و حسین ہی نہیں، علی نے بھی دیکھا۔ امام سجاد سے کسی نے سوال کیا، مولا آپ کے بابا زیادہ بڑے مظلوم تھے یا آپ کے دادا زیادہ مظلوم تھے؟ امام نے فرمایا کہ میرے دادا زیادہ مظلوم تھے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا شاید میں صحیح سے اپنی بات نہیں سمجھا سکا، میں نے پوچھا کہ آپ کے بابا زیادہ مظلوم تھے یا آپ کے دادا؟ کہ میں تیرے سوال کو سمجھ گیا ہوں، میرے دادا زیادہ مظلوم تھے۔ کہا مولا ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ آپ کے بابا زیادہ مظلوم ہیں، کہ ہاں میرے بابا بہت بڑے مظلوم ہیں، لیکن معلوم میرے بابا کی اصل مظلومیت کیا ہے؟ اصل مظلومیت خنجر کا چلنا نہیں ہے، اصل مظلومیت سر کا نیزے پہ سوار ہونا نہیں ہے، بلکہ میرے بابا کی اصل مظلومیت سکینہ کو تماچے لگنا ہے، میرے بابا کی اصل مظلومیت زینب کے سر سے چادر چھننا ہے۔ اور یہ سارے ظلم میرے بابا کے بعد کھائے گئے ہیں، لیکن ہائے رے میرا دادا علی، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ رہی تھی، میرا دادا دیکھ رہا تھا، دروازہ گرایا جا رہا تھا، میرا دادا دیکھ رہا تھا، میرے دادا کے گلے میں رسی کا بندہ ڈال کر گھر سے کھینچا گیا، میرے دادا کی مظلومی میری دادی دیکھ رہی تھی، میری دادی پر ڈھائے جانے والے ظلم میرا دادا دیکھ رہا تھا۔ واہ مصیبتا واہ زہرا واہ سیدہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ، ماتم حسین۔